کے ناظرین کو کہ برائے کرم ایک بار کو ایسی پکی مضبوط نیت کریں کہ آج کی تاریخ تک جتنے بھی مخطوط المدینہ کے رسالے اور کتابیں موجود ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھ لوں گا. اب نیت تو کریں, اب ذہن بنائیں, سنجیدگی اختیار کریں اور ان کی کوئی فہرست بنائیں کہ اس طرح میں اس ماہ میں یہ پڑھ لوں گا, یہ پڑھ لوں گا. آپ پڑھیں گے تب تک دوسری بھی کتابیں آ چکی ہوں گی, لیکن آپ ابھی سٹارٹ تو نہیں برائے کرم, اور اس پہ سستی نہ کریں. پورے مطلب روزانہ کوئی ایک وقت رکھ لیں جس میں آپ نے صرف اور صرف مخطوط المدینہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. ایک مخصوص وقت رکھ لیں, تھوڑے وقت سے شروع لیں. دلچسپ کہ جیسے ابھی باپا نے جو رسالہ فرمایا قبر والوں کی 25 حکایات, یہ بہت دلچسپ رسالہ بھی ہے. مبلغین کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے, تو کوئی ایسا دلچسپ رسالہ لے کر چلے. یہ دیکھیں فہرست مخطوط المدینہ کی کتب اور رسائل کی, یہ تو اپنے پاس رکھیے اور نشان لگاتے رہے گا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ فہرست لنگر ہے, مفت ہے. ایسا یہ فہرست تو اگرچہ دکانداروں کے لیے بنائی تھی, لیکن اس کی ایک اچھی تعداد مکتبے پر یہ سیل یعنی فروخت کے لیے بھی رکھی ہے. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں عنوانات دیے گئے ہیں. اچھا, یعنی کہ مکتبۃ المدینہ نے کن کن عنوانات پر کتابیں شائع کی ہیں. قرآن و حدیث اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں ہیں. عقائد, فقہ, طہارت و پاکی, نماز اور روزہ, زکوٰۃ و صدقہ, حج و عمرہ, نکاح و تربیت اولاد, حصول علم دین, درس نظامی کی کتابیں, سنت اور آداب, حمد و نعت و منقبت, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, اولیاء اللہ, علماء اہل سنت کا تذکرہ, تذکرہ امیر اہل سنت, تزکیہ نفس اور تصوف پر رسائل اور کتب, جنت میں لے جانے والے اعمال کے حوالے سے جو کتب اور رسائل ہیں, موت, قبر اور قیامت کے حوالے سے بیت و آداب, اوراد و وظائف, حکایت و نصیحتیں, تحریری بیانات و تقریریں, بچوں کے لیے سچی کہانیاں, حقوق العباد, اسلامی مہینے, آداب طعام, غذا سے علاج, مدنی بہاریں, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں, مدنی پھول, مدنی انعامات اور متفرق رسالے و کتابیں. تو یہ مختلف عنوانات کے ذریعے جو ہے اس کی ترتیب بنائی گئی ہے. اور الحمدللہ یہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہاں حاضرین بھی اگر اس کو ہدیتاً طلب کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس فہرست کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. 25 روپیہ ہدیہ پر یہ فہرست جو ہے وہ دستیاب ہے. کاغذ بھی چکنا ہے کہ نہیں؟ جی باپا. کتنے صفحے ہیں اس کے رسالے کے؟ اس رسالے کے جو صفحات ہیں وہ ڈبل 26 میں ایک, بلکہ ڈبل 26 ہی ہیں تقریباً. 52 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ, چکنے کاغذ اور اس میں کلر ٹائٹل بھی ہیں اندر. تو الحمدللہ یہ فہرست جو ہے مکتبۃ المدینہ کی یہ شائع ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے ابھی جس رسالے کا تذکرہ کیا, قبر والوں کی 25 حکایات, یہ 48 صفحات کا یہ رسالہ جیبی سائز میں صرف 7 روپیہ ہدیہ پر ہے, صرف 7 روپیہ. اور بڑے سائز میں اس کا جو ہدیہ ہے وہ 13 روپیہ ہے. تو یہ بھی جیسا امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ بھی بہت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کو بھی ہو سکے تو زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے اور خود بھی پڑھیے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسے تقسیم بھی کیجئے. قبرستان کی حاضری کے آداب بھی, مدنی پھول بھی ہیں. جی باپا. اچھا, اب یہ وہ رسالہ ہے کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے, کئی وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنے محلے میں یا عمارت میں رہتے ہیں تو ہر فلیٹ میں ایک ایک رسالہ لنگر رسائل یہ پہنچا دیں آپ. یعنی کہ یہ وہ وسوسے ہیں جو یار شیطان ڈال ہی دیتا ہے, گھر گھر میں ڈال دیتا ہے. تو یہ انشاءاللہ مطلب آپ گھر میں کسی کے پہنچائیں گے نا تو یہ کھولیں گے اس کو کہ یار دیکھو تو یہ کیا رسالہ آیا ہے. ہاں بھائی دیکھو, تو جن کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا نا بوڑھی امی کو, وہ بھی کہیں گی کہ بیٹا سنا تو صحیح پڑھ کے ہے کیا اس میں. تو انشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے, تبصرہ کریں گے, یہ لوگ بحث کریں گے, اور کئی یعنی امید ہے کہ ان کے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھر گھر پہنچائیں. ماشاءاللہ. کہ مسجدوں میں بانٹنا بھی اچھا ہے, لیکن بعضوں کا ادھر بھول گئے, ادھر رکھ دیا, پڑیا بنا کر چوم کے مطلب کہیں دیوار میں ڈال دی. لوگ کرتے اس طرح جو پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے. گھر گھر پہنچائیں گے نا تو گھر کا ہر فرد جو ہے نا
یہ باہر سے جب کوئی ایسا تحفہ آتا ہے نا، اس پر شاید تبصرہ کرے، یا اخبار والوں سے ترکیب بنا لیں کہ اس کو پھینکے نہیں، جہاں جہاں یہ اخبار ڈالنے جائیں وہ اس میں ایک رسالہ رکھ دیں، اور گھر دکان جو بھی وہ دے آئیں، تو یعنی کہ کوئی بھی ہوگا نا اس کو کھول کے دیکھے گا ضرور کہ یہ کیا ہے. میرا غالب گمان ہے بہت فائدہ ہوگا اس سے. بازار میں تو دکانوں پر پہنچائیں آپ، انشاءاللہ ثواب کا یہ انبار دیکھیں گے نا آپ قیامت کے دن، تو آپ کو یوں ہوگا کہ کاش ساری دنیا میں ہر فرد کو یہ رسالہ پہنچا دیتا. لیکن اب دارالعمل ختم ہو گیا، دنیا مر گیا، دارالعمل ختم ہو گیا. نہیں، اپنی دارالعمل تو دنیا ہے، پھر دارالجزا ہوگی مرنے کے بعد، عمل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. باپا گزشتہ دنوں جو آپ نے شراب کی تباہ کاریاں نامی جو پمفلٹ تقسیم کرنے کا ذہن دیا تھا، تو باب المدینہ میں ہزارہا جو یہ پمفلٹ ہیں تقسیم کیے گئے. ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ ایک پمفلٹ کو پڑھ کر ایک شرابی نے توبہ کی تھی. الحمدللہ. حالانکہ 1 روپیہ ہدیہ باپا وہ پمفلٹ کا تھا، لیکن یہ کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن گیا. یہ بھی اخبار والوں کے ذریعے گھروں میں، دکانوں میں یہ بھجوانا چاہیے. بہت مدینہ رسالہ ہے یہ پرچہ ہے. بلکہ کوئی خدا ترس اخبار والا ہوگا نا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا نا یہ پورا پرچہ ہو سکتا ہے اپنے اخبار میں چھاپ بھی ڈالے. چھاپ ڈالنے میں ہمارا تحفظ یہ ہے کہ یہ من و ان جو لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تصرف نہ کرے، اور ایز اٹ از جس کو بولتے ہیں وہ چھاپے. اچھا، یہ بھی اس طرح دین کی تبلیغ ہوگی، نیکی کی دعوت عام ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، گزشتہ دنوں ٹمبر مارکیٹ میں ایک خوفناک آگ لگی جس سے ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے پیاروں کے گوداموں اور دکانیں متاثر ہوئیں. آپ سے سوال ہے کہ آگ لگ جائے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پیارے باپا جان، جس جگہ ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، الحمدللہ آپ کے وہاں کئی زیادہ مرید بھی ہیں، اور باپا جان ہر سال الحمدللہ وہاں 11ویں شریف کی نیاز بھی ہوتی ہے. اور پیارے باپا جان، آپ دعا فرما دیجئے کہ جن کا نقصان ہو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نعم و بدل عطا فرمائے، اور آپ اپنا وقت اگر ہو سکے تو عطا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بیچاروں کو کنفیوز کسی نے کر دیا کہ بس کر، اب ایسا لگا. ان کو بولنے دیں کہ وقت کس طرح عطا کروں، ان کو عطا کروں یا ان کو عنایت کروں، کیا کروں، کیا چاہتے ہیں؟ پیارے باپا جان، اصل میں انہیں کے چنڈیوں نے یار یہ حوصلو پستی ہو نو کوئی انہیں کے ٹوکی انہا کرنا ہوں یار پہلا سے ترکیب بنا گی نو جترو بولن نو ہے مائک ہاتھ میں انہوں ان کے ہلائی نا بیچارے دل آزاری تھی سکے تھی گھر وارا نارنا بدے نارنا تو ایزا پوچھی سکے تھی. ہاں کوئی غیر شرعی یا حکمت کے خلاف بولنے تو روکنو خپنو شاید کہ ملبے کے حوالے سے باپا ان کا کافی نقصان ہوا ہے تھی سکے تو ان میں بھی کوئی مسئلہ بتا رہا یہ سارا ملبہ ہو سکتا ہے اکٹھا کر کے یہ بولے گا ہم اس کی نیاز کریں گے تو پھر ہم ان کو مسئلہ بتا سکے نا تو بولنا چاہیں تو بولے نا بھلے بولے ملبے کا فرمائے کیا فرما رہے تھے جی باپا یہی آپ نے جو عرض کیا یہی انہوں نے جو ہے نا وہ نیت کی ہے. ہر سال 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے تو اس سال بھی جو ہے نا انہوں نے یہ مطلب ان کا جذبہ ہے کہ عہد کیا ہے کہ جو ملبہ ان کا جو جن کا ملبہ ہے انہی کا باپا ان کو بیچ کے جو ہے نا اس سال بھی 11ویں شریف کی نیاز کریں گے. یہ ماشاءاللہ نہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا یار یہ بولنے دینی چاہیے نا باپا جان. جس کا جسے ملبہ ہے نا وہ اصل مالک اگر وہ ملبہ وہ نیاز کے لیے دے دیتا ہے تو کرنا چاہیے اس میں کیا حرج ہے. کسی اور کے ملبے سے اس کا لکڑا کھینچ لیا نا اس کا جلا ہوا دروازہ کھینچ لیا اس کے لوہے کا سریا کھینچ لیا دوسرے کی دکان میں یہ نہیں چلے گا. جو اجازت دے اس کا باقی کسی کی کیل بھی نہیں لینی اپنے کو نہ تنکا لینا ہے بغیر اجازت. دعا فرما دیجئے باپا ماشاءاللہ وقت بھی عطا کر دیجئے باپا بیچاروں کی غمخواری ہو جائے گی. کیا چاہتے ہیں وقت کیا مطلب باپا اگر آپ وقت عطا فرما دیں یہاں فیضان مدینہ میں آ جائیں باپا آپ کا مدنی مذاکرہ بھی سن لیں گے آپ سے. اگر اور سنی ہر ہفتے کو تو وقت ہے نا دیا ہوا ہے نا عام اعلان عام ہے باپا اس وقت اگر یہ آ جائیں تو باپا ان کی غمخواری ہو جائے گی. باپا ذہن نصیب آئندہ ہفتے ان کو لے آئیے آپ سب کو جمع کر کے تو آئندہ ہفتے ٹمبر مارکیٹ والوں کا مدنی مذاکرہ. جزاک اللہ باپا. دنیا بھر کے ٹمبر
کا جو کاروبار کرتے چلو بھائی ان کو بھی دعوت. ہاں اپنے اپنے مدنی چینل پر اس کو دیکھیں. کیوں مطلب سب کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایسے مدنی پھول سوالات بھی آپ لوگ بنا لیں اور ترکیب فرما لیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. فرنیچر والوں کو بھی نہ بھولے بابا, ان کا بھی ان سے لکڑی سے واسطہ ہے. جی لکڑی سے کس کا واسطہ نہیں ہے. میں جس چیز پر بیٹھا ہوں اس میں لکڑی استعمال ہوئی ہے. صوفہ, یہ ٹیبل لکڑی کا, اور یہ لکڑی, وہ لکڑی, لکڑیاں نہ جانے کتنی ہے نا. تو اس لیے وہ لکڑی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا, ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. تو اچھا ہے کچھ وہ لکڑی کے کچھ انکشافات ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کو بس رحمت کی نظر فرمائے ان پر, جن کے یہ اموال جل گئے, دکانیں جل گئیں. اب بعض تو ایسے ہیں کہ ظاہر صاحب حیثیت ہوں گے, ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن بعض جو ہے نا بالکل روڈ پہ آ گئے ہوں گے. بالکل بیچارے وہ جمع پونجی سب جل گئی ہوگی ان کی, مکان جل گئے ہوں گے تو صاحب بیچارے. تو اللہ پاک بس کرم فرمائے, ان کو نعم البدل عطا کرے, آمین. اور اللہ کرے کہ کچھ ایسے لوگ آگے بڑھیں جو ان کی مدد کریں, جو اس طرح کا واقعی جو بیچارہ روڈ پر آ گیا ہو اس کو پھر پاؤں پہ کھڑا کر دیں. اللہ آپ کو بھی ایسے موقع پر ضرور اسباب کر دے گا. ہمیں اپنے غریب اور دکھیارے اسلامی بھائیوں کی, آقا کی دکھیاری امت کی ہمدردی غمخواری کرنی چاہیے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ میں تو بول دیتے ہیں. اب جیسے کہ وہ سخت بیمار ہو جائے اور واقعی یعنی کہ ڈاکٹر لاکھوں روپے خرچہ بتا رہا ہو اور ہم اس کو دعاؤں سے نواز دیں, تو وہ زبان سے نہیں بولے گا, یہ دل میں تو بولے گا نا یار, کوئی دوا کا بھی کرو دعا کے ساتھ ساتھ. تو خالی ہمدردی سے بھی تو پیٹ نہیں بھرتا نا آدمی کا. تو کوئی ایسا مسکین ہو, غریب ہو, اس کو ہمدردی کے بول بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن جس سے بن پڑے تو وہ چپکے سے اس کی مدد بھی کر دیا کرے. یہ ہم سب کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا درس ہے. رائے خدا میں دینا چاہیے. نام نمود اور ڈنکا بجنا اور یہ اچھی بات نہیں ہے, چپکے سے. بابا جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹمبر مارکیٹ کے دکاندار, گودام والے, تاجران اسلامی بھائی, ٹمبر مارکیٹ سے منسلک دیگر شعبات بھی ہیں بابا, فرنیچر مارکیٹ والے, کارپینٹر اسلامی بھائی, اور اس طریقے سے وہ جو سینیٹری کا سامان بیچتے ہیں وہ بھی. تو اگر آپ فرمائیں تو ہم ان سب کو کوشش کر کے آپ کی بارگاہ میں. وہ تو میں فرما چکا ہوں. جی بابا. یہ اللہ کرے دنیا بھر کے اس طرح کے جو بھی منسلک ہے, ٹمبر مارکیٹ سے کیلیاں ٹھوکنے والے بھی منسلک ہوتے ہیں. ارے لوہے کی کیلیں تو یہ بھی تو ظاہر یہ لکڑی میں ٹھکتی ہے نا, ان کو بھی آنا چاہیے. اور یہ جو وال پیپر وغیرہ لگاتے ہیں غالباً یہ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہوں گے. تو اس طرح کے تمام اس شعبے سے, اور جو ان شعبوں سے وابستہ نہیں ہیں ان کو بھی دعوت ہے, سبھی کو دعوت ہے, صلاح عام ہے. تو ماشاءاللہ وہ سنتیں سکھائی جاتی ہیں, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے. ہر مسلمان کو اس میں سننا چاہیے. اور غیر مسلموں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی مدنی چینل سنا کریں. ماشاءاللہ ابھی اسی بڑی رات کو بھی ایک خبر آئی تھی نا کہ مدنی چینل پر اس نے کہا تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں, نام پوچھا تھا اس نے. جی جی, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں, جیسے پاکستان میں کراچی, حیدرآباد, لاہور, اسلام آباد, بہاولپور, حافظ آباد, گلزار طیبہ, واہ کینڈ, کشمیر, جہلم, بلوچستان, اور اسی طرح لاکی مروت میں اور خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ IDPs کے درمیان بھی جلوس میلاد کا انعقاد کیا گیا. پیارے بابا جان, مدنی چینل کے توسل سے ہم نے دیکھا کہ بیرون ملک میں بھی, ہند کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, نیپال میں, ساؤتھ افریقہ میں, UK میں, آسٹریلیا میں, بحرین میں, تنزانیہ میں, کینیا میں, لندن, کولمبو, نیو یارک, ترکی, اٹلی اور بھی بہت سارے ممالک میں جلوس میلاد اور اجتماع میلاد کا انعقاد ہوا.
بابا جان پوچھنا یہ تھا کہ کیا دعوت اسلامی کے علاوہ اور بھی لوگ جلوس میلاد یا اجتماع میلاد کا انعقاد کرتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ عوام سے نہ پوچھیں آج کہ سب سے پہلا اجتماع میلاد کہاں ہوا تھا اور کب ہوا تھا، اور جلوس سب سے پہلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کب نکلا تھا؟ ہے کوئی بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک اسلام بھائی قریب بھی بیٹھے ہیں، دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا جلوس اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوش و خروش سے نکالا۔ سبحان اللہ۔ بھائی کوئی تصدیق یا تردید؟ نہیں، اشارہ تصدیق کر رہے ہیں جی باپا، تصدیق میں ایک اسلام بھائی اور بھی۔ جھنڈا، ہمارا جلوس تو جھنڈے والا ہوتا ہے، جھنڈا بھی تھا اس میں۔ سبحان اللہ۔ وہ امامہ کھول کر بس حضرت سراقہ، سراقہ نہیں، اسلمی قنی قبیلہ بنو اسلم کے کچھ حضرات مسلمان ہوئے تھے، پھر ایسے نہیں یوں داخلہ ہوگا، انہوں نے امامہ کھولا اور نیزے پہ رکھا اور یہ جھنڈا لے کر وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشکل جلوس مدینے میں داخلہ ہوا تھا۔ اور وہاں پر بنی نجار بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کے قریب موضع عمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف باسلام ہو گئے۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہیے، چنانچہ اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ پتہ چلا کہ پہلا جلوس تو نکلا تھا آج سے 1500 سال پہلے۔ الحمدللہ یہ جلوس اب انداز اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے کہ مسجد پہلے کھجور کے تنے، مسجد نبوی شریف کھجور کے تنے تھے اور وہ چٹائی اوپر ڈالی ہوئی تھی اور زمین شریف بھی کچی تھی، پھر وہ مٹی شریف بارش ہوئی، مٹی شریف وہ گند گئی اس میں، جس طرح آٹا گندتا ہے، میں کیچڑ بولنا نہیں آتا ہے، مجھے کیا بولوں، لفظ بھی نہیں مل رہا، جب کچھ یعنی مٹی جو شریف تھی وہ مطلب ہے کہ نم ہو گئی، گیلی ہو گئی، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جولیوں میں دامن میں وہ مٹی وغیرہ لے آیا اور اس پہ ڈالا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو یعنی اس طرح کی مسجد تھی، تو مسجد کی اصل موجود ہے، اس سے پہلے بھی مسجدیں تھیں،
مسجد نبوی شریف سے پہلے بھی مسجدیں تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی مسجدیں تھی، ظاہری طور پر تشریف آوری سے. تو یوں مسجدوں کی صورتیں بدلتی رہیں. نہ مسجد نبوی میں محراب تھی، امام کے وہ کھڑے رہنے کا وہ کوئی محراب وغیرہ نہیں تھی جیسے اب ہمارے اب بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا. اب شکلیں بدلتی گئیں. اب دیکھو کس انداز کی بنی ہوئی ہے، لینتھر کی بنی ہوئی ہے. اب تو آپ بولو کہ نہیں ویسا ہی جلوس نکالو کہ نیزے پر امامہ اور یوں کرو تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم بولیں گے مسجد ویسی بناؤ تو ٹھیک ہے نا. مگر ہم نہیں بولیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو جاہل آدمی بولے گا کہ نیزے پہ اب تم بھی امامہ چڑھاؤ. ہم جاہل کی طرح تھوڑی بولیں گے مسجدیں ویسی اب تو بنانی پڑے گی تم کو. یہ سب جو مسجدیں بن رہی ہیں جن میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو وہ جائز ہے. مسجد الحرام شریف جو کعبہ شریف جہاں تشریف فرما ہے وہاں اب بھی محراب نہیں ہے امام کی، چاروں طرف سے نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے. تو یوں جلوس کا بھی اب انداز فی الحال جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے کچھ اور اس میں تجدید کر لیں، جدت پیدا کر لیں. تجدید مانے تو رینیو کر، یعنی جدت پیدا کر لیں، کوئی نئی چیز کا مطلب اضافہ کر لیں. لیکن جو چیز شریعت سے ٹکرائے گی وہ رد ہے. ڈھول بجاتے ہیں اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو میں یہ گھس گئے وہ مطلب عیش کرنے کے لیے. تو ان کا نہیں، جو عاشقان رسول ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، عاشقان میلاد کی. تو شریعت کے مطابق جو جلوس نکلتا ہے، شریعت سے جو نہیں ٹکراتی باتیں ان کی، وہ جائز ہے، کار ثواب ہے، اچھی نیتوں سے کرے تو. اچھا تو اب یہ تو ہوا پہلا جلوس اور پہلا جشن ولادت، پہلا جلسہ میلاد شریف کا اجتماع میلاد، یہ کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ ہے کو بتانے والا؟ کون سے ہجری سن میں ہوا تھا؟ اگر آپ کو یہ بتانا ہو تو بھی بھلے بتا دیں. یہ اسلام بھائی کوئی روایت بیان کر رہے ہیں سب باپا جی. یہ اسلام بھائی کوئی روایت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. روایت سے کام چلے گا نہیں. اصل جی باپا قرآن سے ثابت کرے، کیونکہ قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے. پہلا جلسہ میلاد، اجتماع میلاد. چلیے میرا خیال ہے میں ہی عرض کر دیتا ہوں. لبیک. ٹھیک ہے نا. پارہ تیسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا.
فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں یہ دو آیتیں میں نے پڑھی 81 اور 82۔ ان آیات مبارکہ میں یوم میثاق یعنی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد و پیمان لیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس میں تھے اور ساری روحیں اس میں تھی۔ میثاق النبیین، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، مگر وہ عالم ارواح میں ہوا تھا نا، ابھی پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سب ارواح تھی نا، تو عالم ارواح ان معنوں کر میں نے کہا کہ عالم ارواح میں یہ ہوا تھا اور نبیوں سے عہد لیا گیا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عرض یہ کرنے کا مقصد تھا کہ اس کو ان معنوں کر اجتماع میلاد کہہ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اس میں خبر ہے کہ یہ آئیں گے اور تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کا تعاون کرنا، مدد کرنا ان کی۔ سب نے ہاں کہا تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں اجتماعی میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہوتی ہے، پھر اشعار جو پڑھے جاتے ہیں، نعتیں، اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ثنا خوانی ہوتی ہے۔ تو یوں اجتماع میلاد کی اصل قرآن کریم میں موجود ہے، الحمدللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو یہی تو دیکھو قرآن میں ہوا نا ذکر خیر ان آیات میں۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی تو فرماتے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھا کہ بھئی قل هو اللہ احد، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، تو یہ کیسے نعت بن گیا؟ اس پر بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان وہ خود چاہتا تو بھی فرما دیتا، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے کہ قل، لفظ قل کہ محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس پر ذوق نعت میں بہت پیارا شعر ہے، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ عرض کر دوں کہ اب جیسے اس دور میں دعوت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے کہ نہیں جلسے جلوس، تو جی ہاں، جب سے ہوش سنبھالا ہے دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، تو یہ سب دیکھا ہوا ہے، جلوس بھی دیکھیں، جلوس میلاد بھی دیکھیں، اور یہ جس کو جلسہ بول دو، ہم اجتماع بولتے ہیں جلسہ، اس میں مسجدوں میں واعظ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، یہ پہلے سے ہی ہوتے تھے،
میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہوتے تھے، نہ جانے کب سے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے اسی طرح جلوس، تو جلوس بھی صرف دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے، نہ صرف دعوت اسلامی والے نکالتے ہیں، بلکہ الحمدللہ بے شمار علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عاشقان میلاد جلوس نکالتے چلے آ رہے ہیں، نکالتے ہیں. اب وہ کہ دعوت اسلامی کے آنے سے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے، کافی اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، لیکن یہ جلوس نکالتے، اب بھی نکالتے، نہ صرف پاکستان، باہر ممالک میں بھی دعوت اسلامی میں جو حضرات نہیں ہیں لیکن عاشقان میلاد ہیں وہ نکالتے ہیں جلوس. مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی پرچم لے کر نکلو دنیا میں چھا جاؤ، مدنی پرچم لے کر نکلو دنیا میں چھا جاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، طہ کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میلادی کسوٹی ہے کوئی حصہ لینے والا؟ بابا یہ دورہ حدیث والے جو کتاب پڑھ چکے، اگر انہی کو لے لیا جائے، یہاں موجود جو ہوں نیچے جنہوں نے یہ کتاب حصہ اول پڑھی ہو. پیچھے بھائی بہت سارے ہیں، اپنے یوں نہ کرے یار، یہ چھوٹی کتاب زخامت میں یہ پڑھوا دیں. سبحان اللہ. یعنی جو اس کی سچی نیت کرے کہ میں اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے 25 دن میں گلدستہ درود و سلام پڑھ لوں گا، تو وہ مدنی تربیت گاہ پہ آ جائے. نیت سچی ہو، جھوٹ بولیں گے نیت نہیں ہے دل میں تو گناہ گار ہوں گے. ماشاءاللہ. ہمارے نعت خواہ اسلام میں بھی نیت کرے. ہاں، اگر نیت پکی ہے 100%، پھر نہیں پڑھ سکا تو گناہ گار نہیں ہے. نہیں، یہ اگر پڑھیں اور ایمان تازہ نہ ہو پیسے واپس. پیسے مکتبۃ المدینہ سے نہیں لینا، میرے سے لینا، پیسے میں دوں گا. آ کر بولے تو ایمان تازہ نہیں ہوا، کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ اور رسول کے تذکرے سے ایمان تازہ نہیں ہوگا تو کہ فلم دیکھنے سے ایمان تازہ ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، بہت پیاری کتاب ہے مدینہ مدینہ. اماد بھائی طریقہ اگر بیان ہو. 12 سوالات، فی سوال 25 سیکنڈ ہے، جس میں آپ نے مشاورت نہیں کرنی، مرادی شے تک آپ نے پہنچنا ہے. ایسا سوال چلائیں جی، وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی یہ جو مرادی شخصیت ہے وہ انبیاء کرام میں سے ہے؟ لا. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شخصیت کیا مردوں میں سے ہیں؟ لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق آل رسول میں سے ہے؟ آل رسول کا اگر وہ معنی لیتے تو ساری امت اس میں آ جاتی ہے، لیکن معروف جس کو آل رسول کہتے ہیں ہمارے جی لا. تقریباً 12 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا ان کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی؟ نعم. کیا ان کی نسبت دودھ پلانے سے ہے؟ کس کو؟ یہ تو اچھا کسی کو بھی دودھ پلانے سے. کون سی ماں ہوتی ہوگی دودھ نہیں پلاتی ہوگی؟ جو مرادی شخصیت ہیں کیا ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے نسبت ہے؟ نعم. سمت متعین ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا جب وہ گئی تھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اونٹی پر سوار کر کے ساتھ لے گئی تھیں؟ لا. اونٹنی پر سوار کیا اگر اونٹ ہوتا تو میرا لا کہنا درست ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کسوٹی در کسوٹی کر رہا ہوں میں، آٹی مار رہا ہوں. بی بی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے. باپا کیا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا؟ دودھ جب پلاتا تو گود میں تو لیں گی نا. گود میں لیے بغیر تو کوئی بھی دودھ نہیں پلا سکتا بچے کو. بوتل پلا وہ الگ بات ہے. اب سوالات ان کو سوچ نہیں رہے، اب نام بتا دیجیے. چلیں جی، نام مدنی فیس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شخصیت کیا بی بی حلیمہ؟ لا. دیکھو آپ نے فیس دے دی، واپس نہیں لینا. فیس دیے باپا. ہاں تو اعلان نہیں کیا انہوں نے. اللہ والوں کی باتیں حصہ دو 25 دنوں میں پالوں گا. اور یہ کتاب گلدستہ درود و سلام بھی ساتھ پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ. 25 دن میں دونوں پڑھ لیں گے، ورنہ کوئی مزید مہلت لے لیں. انشاءاللہ دونوں 25 دن میں، 25 دن میں ایک، پھر دوسری 25 دن میں، یوں کر لیں. پھر آپ کی اگر ماشاءاللہ ایسا حفظہ ہے آپ کا 12 دن میں دونوں پڑھ لیں اگر وقت بھی ہے تو. ڈبل 25 دنوں میں پالوں گا انشاءاللہ. یار یہ تو ایسے مطلب بولیاں بول لیں گے، ان کو تو امامہ اور دینا چاہیے یار. امامہ ہو، مدنی حلیہ ہو تو 100 اندر کے لگتے ہیں جیسے بولنے میں. ڈبل 25. پاپا یہ 3 دن پہلے بھی آئے تھے، لیکن وہاں اس وقت ان کی وہ قافلے وغیرہ کی ترکیب یا شناختی کارڈ نہیں تھا، تو مدینہ الاولیاء ملتان واپس گئے اور پھر یہ اپنی پوری تیاری کر کے آ جائیں. پوری تیاری کہاں کی ہے؟ مطلب یہ سر کہ میں امامہ بھی نہیں ہے، اب یہ باندھ کپڑے بھی سفید نہیں ہیں، مدنی حلیہ تو نہیں ہے، داڑھی بھی مجھے تو مشکوک لگ رہی ہے. اب پوری تیاری یہاں سے آج سے شروع کر دیجئے. داڑھی مبارک، داڑھی کو مبارک کر لیجئے انشاءاللہ. توبہ بھی کر لیجئے اب تک کٹوائی ہو تو. استغفراللہ. امامہ شریف، زلفیں شریف، ماشاءاللہ. بابا جان آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، کرم فرما دیجئے. ہاں تو اب تو شناختی کارڈ دے کر آئے نا. شناختی کارڈ ہے میرے پاس. بس پھر کیا. اور وہ یہاں رہے بھی ہیں نا کچھ دن؟ نہیں، چلا گیا تھا اسی دن چلا گیا تھا. پھر ابھی 3 دن. کتنا ڈیریا ہوئے نا؟ آج آیا ہوں. اب 3 دن رک جانا. 3 دن کے لیے آئے نا؟ جیسے آپ فرما دیں.
میں تو وقف مدینہ کا کہہ سکتا ہوں، جیسا آپ جو دے سکیں. لبائک. اللہ اللہ، مرحبا. بابا ویسے ہی تربیتی کورس بھی شروع ہو رہا ہے، ماشاءاللہ داخلہ بھی ہو جائے گا نہیں، یہ بہت اندر کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی جو انداز ہے، یہ سب ہماری دعوت اسلامی کا جو ہے نا منجاو انداز. ماشاءاللہ مبارک. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت پرانے ہوں گے. مرحبا. کتنے پرانے؟ پہلے بھی یہاں کیا تھا کورس. انشاءاللہ آپ ملاقات فرما لیجئے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، اللہ والوں کی باتیں یہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. اور کب تک؟ 25 دن. جلد اول پڑھ لی آپ نے؟ نہیں پاپا. تو یہ دونوں پڑھنے کی کوئی ترکیب فرما دیجیے. انشاءاللہ پاپا. آپ 63 دن میں ترکیب فرما دیں انشاءاللہ. 72 دن کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جو بولے اس پہ پھر ڈٹ جائیں انشاءاللہ. اور آنے والے جو 11 مذاکرے ہیں ان میں شرکت انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. مرحبا. چلو ایک تو میرے کو ملا مجھے سننے والا یار. لبیک. 11ویں کے مدنی مذاکرے میں باپا کے ساتھ. لبیک. جزاکم اللہ. کیا باپا ان کا نام ام ایمن تھا؟ جواب درست ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں. ام ایمن کا نام برکہ، برکت ہے نا، برکہ ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں یعنی ورثے میں ملی تھی. یہی آپ کو کھانا پیش کرتی، کپڑے پہناتی، کپڑوں کو دھوتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم. یہ مدارج النبوت کے حوالے سے سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور یہ میں نے کچھ الفاظ کہیں گے تبدیل کیے یا اضافہ کیا. انہوں نے دودھ بھی تو پلایا ہے، اس میں ہاں دودھ کا تذکرہ نہیں ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی خوش نصیب خواتین نے دودھ پلایا یاد ہے؟ مدنی مذاکرے میں کہا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے. ان 12 دنوں کے اندر کسی کو یاد نہیں ہے. خالی ہاتھ اٹھائے جس کو یاد ہو کہ کتنی دودھ کے رشتے کی مائیں. کوئی نہیں بتا رہا. 3 حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، حضرت بی بی ثویبہ اور حضرت بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہن، انہوں نے یہ سعادت پائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے علاوہ 3 بابا نا جی، ادرزائے دودھ کے رشتے کی مائیں 3، وہ تو سگی مائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
जुमेरात वाले मदनी मुज़ाकरे के ताल्लुक से फरमाया था। सवालात हमारे पास महफूज थे और अभी भी सवालात हैं। एक सवाल तो उस वक्त का ये आया था कि अगर निकाह के एक हफ्ते के बाद शोहर कहे कि बीवी मेरी मिल्क है और उसको वालिदैन के घर जाने की इजाज़त ना दे तो क्या वो ठीक है? वो हफ्ते में एक है ना जी सईद भाई, हफ्ते में एक बार वो अपने वालिदैन के घर जाएगी, मगर रात नहीं रुकेगी, दिन के वक्त वो जाएगी। रात ना रुकने देने की शोहर को इख्तियार हासिल है। अगर वो रात रुकने देने की इजाज़त दे देता है तो फिर रुकने में भी हरज नहीं है। कोई हरज नहीं। ठीक, एक रात क्या 100 रातें रुकने की इजाज़त दे दे। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि अगर वज़ू का पानी किसी खुले हुए बर्तन में हो और वज़ू करते वक्त पानी की कुछ छींटें बर्तन के अंदर चली जाएं तो क्या पानी वज़ू के काबिल रहेगा? रहेगा। ये इरशाद फरमाइए कि 10वां 20वां 40वां करना कैसा है? जायज़ है। इसाले सवाब की सूरतें और इसाले सवाब तो कई इस पर तो अहादीस मुबारक मौजूद है। इसाले सवाब कर सकते, दुआ मगफिरत करना, ये भी तो मरने वाले को फ़ायदा पहुंचाना है। ठीक है। सफ़र के दौरान कसर नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, क्या कसर नमाज़ों की जमाअत की जा सकती है? और जो नमाज सफ़र की वजह से क़ज़ा हो गई तो क्या उसकी क़ज़ा की जाएगी? हाँ, कसर यानी जो पढ़ते हैं वो भी इमामत तो कर सकता है कसर वाला, और जो नमाज सफ़र में क़ज़ा हुई वो कसर ही पढ़ेगा, चाहे अपने घर पे आके भी पढ़े। हज़र में, इसको हज़र बोलते हैं, तो वो भी मतलब यानी कि कसर पड़ेगा। और अगर इसके हज़र में यानी कि घर में इसकी अपने वतन में जो क़ज़ा हुई थी वो अगर सफ़र में क़ज़ा करे तो कसर नहीं पड़ेगा, पूरी पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इरशाद फरमाइए कि ये कहना कि फ़लाँ शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को प्यारा हो गया, कैसा? ये हमारे यहाँ मरने के मामले में लेते हैं कि जो मर जाए उस प्यारा हो गया। शराबी हो, कबाबी हो, कभी मस्जिद का मुंह ना देखा हो, कातिल हो, दहशतगर्द हो, अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह को जो प्यारा होगा उसको अजाब तो नहीं होगा ना। ये कैसे तय हो गया कि प्यारा हुआ या गिरफ्तार हुआ? ये जुमला बहरहाल हमारे यहाँ आम है। अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह की रहमत को पहुँचा। अब रहमत को पहुँचा या सांप और बिच्छुओं के नरगे में आया पहुँचा, वहाँ कुछ पता नहीं है। तो इस तरह के जुमले हमारे यहाँ राइज है जो मरने वाले के लिए बोले जाते हैं। इसके बजाय यही साफ साफ कह दिया कि इंतकाल हो गया, वफात हो गई। कि मर गया कहने में थोड़ा वो बाजों का तो जमता नहीं है। डायरेक्ट किसी फ़र्द के लिए या किसी के माँ बाप के लिए कहना कि तेरा बाप मर गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ये जुमला वाजिबी है। पापा ये जो बोलते हैं हलाक हो गया, ये कहना चाहिए? ये भी अखबारों में तो होता। मेरे मामू जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, ओमनी बस चलती थी उन दिनों। अपनी पहली बेटी, एक जो पहली शादी थी उनकी बेटी की, उसके जहेज के लिए तशरीफ ले गए थे। तो जब ये यानी जहेज का एडवांस वगैरह देकर पलटे ये ईदगाह की तरफ, बाबुल मदीना में जो ईदगाह मशहूर है, तो वहाँ ये ओमनी बस में जब सवार होने लगे तो पहले एक तरह के चप्पल आते थे, इसको हम सपाट बोलते थे, हमारे मेमनों में पहनी जाती थी। अब तो नज़र नहीं आती सपाटें। तो वो शायद कुछ पाँव में फंस गई या उतर गई इनकी, तो ये झुके लेने के लिए इसमें वो ओमनी बस चल पड़ी। इसमें इनका बेचारे गिर पड़े और सर पर पहिया फिर गया और वहीं उन्होंने इंतकाल फरमाया। अखबार में इसकी खबर इस तरह लगी थी कि बस ना अकस्मात माँ नूर मोहम्मद कचड़ा मरियो। मेरे मामू का नाम था नूर मोहम्मद, अल्लाह बेचारों की मगफिरत फरमाए। आमीन। बहुत यानी कि बेचारे सादा और यानी कि ये कह सकते हैं गरीब आदमी थे, बहुत थोड़ी पूंजी वाले थे।
تو یہ میرے کو اس سے جھٹکا لگا تھا یہ اخبار، ورنہ اس طرح کہ کچڑائے مریوں کے مطلب نور محمد اومنی بس تلے کچل مرا، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. جو بھانجے کو جس کا ایک ہی ماموں اور اس طرح ٹریجڈی ہو بیچارے کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ پسند ہو نہیں آئے جملہ. تو اخبار والے تو یوں بہت ستاتے ہیں، ہر معاملے میں ستاتے رہتے ہیں لوگوں کو. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے عزیزوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی. ہلاک ہو گیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوشش ہوتی ہے اپنے کہ عام طور پہ مطلب یہ نہیں کہ فلاں جگہ بھائی سیلاب میں تو اتنے انتقال کر گئے، بس کے حادثے میں اتنے انتقال کر گئے. کوشش سے کبھی ہلاکت کے بھی نکل جاتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے، لیکن احتیاط اچھی ہے. وفات پا گئے، وفات پا گئے یہ بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں کفار غیر مسلم ہو وہاں ہلاک کہنے میں حرج نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. گناہ تو یہاں کے مسلمان کے لیے ہلاک ہو گئے کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس پر کیا حکم لگے گا کہ ان کے عزیزوں کو ایذا تو ہوتی ہوگی. سامنے تو کوئی بھی نہیں بولے گا، لیکن میڈیا پر بھی تو عزیز بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہلاک ہو گئے، فلاں جگہ آگ لگ گئی باب المدینہ میں یا مرکز الاولیاء میں یا تو فلاں یعنی اسلامی ملک کے شہر میں. اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، وہاں کے اتنی ہلاکتیں ہوئیں، اتنے ہلاک ہوئے. تم یعنی مجھے مطلب یہ بولتے ہوئے مزہ نہیں آتا، نہ سنتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ یار ان کے عزیزوں پر شاید اس پر کچھ صدمہ گزرے گا. اپنے باپ کو بولے گا کہ میرا باپ ہلاک ہو گیا، میری ماں مر گئی، کوئی نہیں بولے گا میری ماں کا انتقال ہو گیا دعا کرنا، ہے نا. کیسا وہ عاجزی کے ساتھ بیچارہ بولے گا. تو وہ دوسروں کی بھی تو ماں ہے، کسی کا لال ہے، کسی کا شوہر ہے، تو ان کو ایذا ہو سکتی ہے. میرا بیٹا مر گیا یہ بھی نہیں بولے گی میرا بیٹا ہے نا فوت ہو گیا، وفات ہو گئی. جہاں بحق آپ پوچھ رہے اس کے معنی کیا؟ جی معنی بھی پاپا بتا دیجئے، اور یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اتنے افراد جہاں بحق ہو گئے، چاہے حق کی زندگی پر مخالفت کی ہو، بت پوجے ہوں، سورج پوجا ہو، مرا تو جہاں بحق ہو گیا. ہاں بھائی جہاں بحق کیا مانا اس کے؟ بھائی حق کو اپنی جان سے پرد کر دی، حوالے کر دی، حق کے لیے جان دے دی نہیں. یہاں مراد تو مطلب جہاں بحق ہو گیا یعنی حق کو اپنی جان حوالے کر دی. کوئی مرنے کے لیے بھائی تیار نہیں ہے کوئی حوالے کرنے کے لیے، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نہیں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، ماں باپ بھی یہی دیتے ہیں، 125 سال کا تو یہ کرے. تو خیر یہ ہے ہمارے ہاں بولتے ہیں، مانا تو کسی کو نہیں پتا ہوتے ہوں گے الا ماشاء اللہ. جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. ہاں اب میں ان پہ دیکھو یہ جو بھی جملے بولے جاتے ہیں میں حکم شرعی کچھ بھی نہیں لگا رہا، میں معنی کے تعلق سے بول رہا ہوں کہ یہ اچھے نہیں لگ رہے یہ جملے. سیدھا بول دے انتقال ہو گیا. اس میں عافیت ہے کہ غیر مسلم کے لیے بھی انتقال بولنے میں حرج نہیں لگتا کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا، شفٹ ہو گیا. وفات تو یہ کہ تھوڑا ادب کا لفظ ہے جو ہم بزرگوں کے لیے بولتے ہیں، تو یہ غیر مسلم کے لیے وفات پا گیا یہ الفاظ بھی ذرا تعظیم کی نیت نہیں ہوتی، لوگوں کو معنی نہیں پتا ہوتے، تو اس لیے وہ یہ نہ بولے جائیں. فوت ہو گیا اس میں حرج لگتی نہیں ہے، فوت ہو گیا کہ معنی مر گیا. انگریزی میں پاپا کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا. جی ابھی کتنا عجیب لفظ ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فلاں ایکسپائر ہو گیا. حالانکہ ایکسپائر نہیں ہوتا، ایکسپائر کوئی بھی نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، انتقال ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے. تو ایکسپائر تو غلط ہے یہ لفظ. ہاں ایکسپائر بولتے ہیں، غلط ہے یہ لفظ. ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مر کر وہ ختم نہیں ہوتا، دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے. اب قبر کی اس کی برزخ کی زندگی ہے وہ، اور اس کے عذاب ثواب کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخرت میں پھر یہ آئے گا میدان میں. جب انگلش میں زیادہ تر غالباً مجھے یاد پڑتا ہے پاسٹ اوے یوز ہوتا ہے.
ایسا دونوں یوز ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے میسج آیا کہ میرے دادا ایکسپائر ہو گئے ہیں. اب وہ لکھتے ہوئے بھی نہیں سوچ رہا کہ وہ اپنے دادا کو ایکسپائر کا وہ ہمیں بھیج رہا ہے. تو یہ فلاں ایکسپائر ہو گیا, فلاں بیمار تھا وہ ایکسپائر ہو گیا. پاسٹ اوے ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ وفات والا لفظ ہے نا, تھوڑا سا ادب والا. تو یہ انگریزی میں تو ویسے ہی ادب تھوڑا ہے. ان کو چاہیے اردو سیکھ لیں یار, اپنی کتابیں بھی پڑھیں نا, بیان بھی اردو میں کر سکیں نا. یہ مدنی چینل کے اپنے یہ سب سلسلے بھی ان کے پلے پڑھیں, یہ اردو سیکھ لیں گے. کہ ہم جب بیرون ملک گئے نا تو اسلام بھائی بتا رہے تھے بعض کہ کئی گھروں میں اردو جو اب بولی جا رہی ہے یا اس کے گھروں میں بچے اردو بول رہے ہیں, یہ فیضان مدنی چینل کا ہے. کہ وہ کیونکہ گھر میں اتنی اردو نہیں بولی جاتی تھی, لیکن اب جب بیٹھ رہے ہیں نا, سن رہے ہیں, بٹھایا جا رہا تھا, جو اردو سن رہے ہیں ان کی وہ کچھ نہ کچھ ترکیب بن جاتی ہوگی, سیکھ رہے ہیں. جب اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص جمعہ کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہ گار ہے, فاسق و فاجر ہے, سخت گناہ گار, عذاب نار کا حقدار ہے. یہ لفظ فاجر میرے منہ سے نکل گیا. فاجر کے معنی فاجر بول سکیں گے؟ فاسق و فاجر ہے, جمعے کی نماز جو نہ پڑھے, حرج نہیں ہے نا. فاجر کے اور ویسے معنی ہے نا, اخلاقی طور پہ جو وہ برا جانا جاتا ہو, حیا سوز حرکتیں کرے, نعوذ باللہ وہ گندے کام کرے, وہ فاجر. بہرحال یہ کہ وہ فاسق ہے. فاسق کافر کو بھی بولتے ہیں, فاجر بھی کافر کو بولتے ہیں. نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. جب بچی بالغ ہو جائیں, بالغہ, اور کف ملے, جوڑ مل جائے, پھر تاخیر نہ کی جائے. تو پردے کے بارے میں سوال جواب, مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 325. سوال, نکاح کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ جواب, والدین کو چاہیے کہ جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں. اس ضمن میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1, جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے, نیک ادب سکھائے, اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے. اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ میں اس کا گناہ باپ پر ہوگا کے تحت فرماتے ہیں, یہ اس صورت میں کہ بچہ غریب ہو, خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو, اور اگر باپ امیر ہو اور اولاد کا نکاح کر سکتا ہے مگر لاپرواہی یا امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں نکاح نہ کرے, تب بچے کے گناہ کا وبال اس لاپرواہ باپ پر ہوگا. یہ ایک حدیث اور اس کی شرح آپ نے سماعت فرمائی. نمبر 2, تورات میں لکھا ہوا ہے جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے, اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مرآت المراجی جلد 5 صفحہ 31 پر اس حدیث پاک کے الفاظ, جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے, کے تحت فرماتے ہیں یعنی کف ملتا ہو, کف مانے جوڑ, اور یہ شخص نکاح کر دینے پر قادر ہو, کف ملتا ہو اور یہ شخص نکاح کر دینے پر قادر ہو, پھر بھی محض دولت مند کی تلاش میں لاپرواہی سے نکاح نہ کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب تعالی توفیق دے تو لڑکی کا نکاح
12 साल की उम्र से पहले ही कर दे। अब तो 25-30 साल तक की लड़कियां घरों में बैठी रहती हैं। न बीए पास किया हुआ लाखपति मिलता है, ना निकाह होता है। अब ये लाखपति तो बहुत पुराना हो गया, अब तो अरबपति और खरबपति ढूंढते होंगे। तो ना बीए पास किया हुआ लाखपति मिलता है, ना निकाह होता है। रब तआला मुसलमानों की आंखें खोले और उसका गुनाह बाप पर होगा के तहत फरमाते हैं, यानी उसका गुनाह बाप पर भी है क्योंकि वो इसका सबब बना। मिरातुल मनाजी की इबारत खत्म हुई। अफसोस आजकल दुनियावी रस्म व रवाज की वजह से शादियों में गैर मामूली ताखीर की जाती है, जिसकी वजह से इश्क मजाजी भी परवान चढ़ता और बेशुमार गुनाहों का सिलसिला चलता है। काश कोई ऐसा मदनी रवाज कायम हो जाए कि बच्चा और बच्ची यूं ही बुलूगत की दहलीज पर कदम रखें, उनका निकाह हो जाया करे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह हमारा मुआशरा बेशुमार बुराइयों से बच जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं 2 सवालात एक साथ करके आपसे पूछता हूँ, आपके ज़ात के पर्सनल सवाल है ये। 2 सवाल अलग अलग। प्यारे बापा जान, आप कितनी बार हाज़िरी मदीना के लिए गए? और इसके साथ दूसरा सवाल ये है, बापा जान आपने मदीने कब जाना है? मैंने भी आपके साथ मदीने जाना है। मुझे बहरहाल तादाद याद नहीं है कि कितनी बार हाज़िरी हुई मदीने पाक की, और मेरे साथ जाना है तो पहले तो उसको इस्तिलाह भी नहीं पता। जाना और चलना का फर्क नहीं पता होगा बेचारे को शायद। तो वो हमारे यहाँ चल मदीना बोलते हैं, चलना है। बहरहाल अल्लाह ताला आपकी ये आरज़ू भी पूरी फरमा दे, और हो सकता है आपकी तड़प की वजह से मेरा भी काम हो जाए, चल मदीना का कोई सिलसिला बन जाए, काफिला मुरत्तब हो जाए। काश। सल्लु अलल हबीब। सवाल तो अपने अंदाज से कर लेता हूँ, निकाह और रुखसती के दरमियान फासला रखना कैसा? जायज़ तो है। जायज़ है। एक सवाल करने वाले को मैं अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने एक सवाल इस तरह किया था कि यानी क्या हिकमत है कि पहले निकाह और बाद में रुखसती? तो वो ये अर्ज़ कर दूं कि रुखसती होगी निकाह के बाद, तो पहले हमेशा निकाह होगा फिर ही रुखसती होगी, रुखसती पहले और निकाह बाद में नहीं हो सकता। क्या ख्याल है बाबा आपका? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। पा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اور غوث اعظم امام مدوں کا بنوں کا غوث اعظم امام مدوں کا بنوں کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله